السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ہم اس وقت مدینہ طیبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک میں جو 5 نمبر گیٹ ہے قبلے کی سائڈ، اس پہ ایک میوزیم، قرآن کریم کا جو میوزیم ہے اس کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آئیے آپ ہمارے ساتھ ہم اس کی زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ ہے 5 نمبر گیٹ مسجد نبوی کا، صحن کا، مسجد نبوی کی جو صحن ہے اس کا یہ 5 نمبر گیٹ ہے۔ اور اس میں سے جب آپ باہر نکلیں گے تو باہر نکلتے ہی آگے یہ ہے، یہاں سے مین ڈور ہے جہاں سے ہم اندر جائیں گے، دیکھیں گے۔ تو یہ دیکھیں، وہاں پہ اوپر بورڈ لگا ہوا قرآن میوزیم کا۔ تو یہاں پہ اب ہم چلیں گے آگے، مزید چیزیں دیکھیں گے۔ تو یہ اب ہم آ گئے ہیں مین گیٹ کے اوپر۔ تو یہاں سے اندر جانے کا یہ راستہ ہے، لوگ جا رہے ہیں۔ اب یہاں سے ہم آگے چلیں گے، مزید چیزیں دیکھیں گے۔ تو یہ کہ اس میوزیم کی یہ ہے، سب سے پہلے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے بیت اللہ شریف کا پردہ ہے۔ 140 سال پرانا بیت اللہ شریف کا پردہ ہے، 140 سال پرانا۔ عبداللہ زہدی نے اس کی خطاطی کی تھی۔ تو یہ پردہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے پردہ، 140 سال پرانا پردہ ہے بیت اللہ شریف کا۔ اور اس کے اوپر قرآن کریم کی آیات لکھی گئی ہیں۔ اس پہ قرآن کریم کی آیات لکھی گئی ہیں سونے اور چاندی سے۔ اور عبداللہ زہدی نام کے جو مشہور خطاط تھے، انہوں نے اس کی خطاطی کی ہے۔ اور مختلف صورتوں سے لی گئی صورتیں، آیتیں اس میں لگی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ قرآن کریم کے بارے میں مزید معلومات ہے، آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ استقبالیہ حال ہے، یہاں پہ چند قرآن کریم کے تعلق سے مدارس قرآن جو قرآن کریم پڑھاتے ہیں ان کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اب ہم آگے چلیں گے، مزید کچھ چیزیں دیکھیں گے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ایک سٹینڈ ہے، اس کے اوپر تقریباً ہر زبان میں لکھا ہوا جو کچھ موجود ہے۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا کہ اگر آپ کوئی بھی قرآن، کوئی بھی نسخہ آپ وقف کر سکتے ہیں خرید کے، تو اس میوزیم میں آپ وقف کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کے بارے میں موجود ہیں۔ یہ ایک ویڈیو ہے، اس میں قرآن کریم کے اس میوزیم کے حوالے سے معلومات ہیں۔ اور یہاں سے اب ہم آگے چلیں گے تو یہ پہلا ہال ہے اس میوزیم کا، اس میں ناب العظیم کے نام سے یہ حال ہے۔ اس میں قرآن کی جو بڑی خبریں ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا۔ تو یہاں پہ دیکھیں آپ، قرآن کریم کی تعریف کی، اللہ کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کردہ، پڑھنا عبادت، سننا عبادت، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کے نام 5 مشہور نام جیسے کہ القرآن، الکتاب، الذکر، الفرقان، التنزیل۔ اور یہاں پہ کچھ قرآن کی صورتوں کی فضیلت، کچھ آیات کی فضیلت اس ویڈیو کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں ہم، یہاں پہ اس بورڈ پہ لکھا ہوا کہ قرآن کریم سے پہلے لوگ کس طرح سے جہالت میں تھے، گمراہی میں تھے، زندگی کیسے گزارتے، اور پھر قرآن کریم نے ان کی زندگیوں کو، ان کے اخلاق کو کیسے بدل دیا، قرآن سے کیسے روشنی ہوئی۔ اس کے آگے مزید کچھ جل کے ہم دیکھیں گے۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ہے قرآن سے پہلے جو کتابیں، صحف ابراہیم علیہ السلام کے، الزبور داؤد علیہ السلام، الصحف والتورات موسیٰ علیہ السلام، الانجیل عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دی گئی۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی کتاب آج دنیا میں جیسے اللہ نے نازل کی تھی ویسے موجود نہیں ہے، ان میں تحریف، رد و بدل، ملاوٹ ہو چکی ہے۔ تو یہاں پہ چند فضیلتیں، قرآن کریم کی چند فضائل کو ذکر کیا گیا ہے عربی انگلش میں، اور صورتوں کی فضیلتیں، اور چند جو ہیں آیات، جیسے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہم نے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اور پڑھنا بھی شفا ہے، سننا بھی شفا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے اس کو شفا اور رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کو پڑھیں
اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھیں، فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، کیونکہ یہ قرآن کریم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اس کے بعد یہاں سے آگے دوسرا یہ حال شروع ہوتا ہے۔ اس میں بھی یہ قرآن کریم کے جو معجزے ہیں مختلف انداز میں جو بیان ہوئے قرآن کریم میں، پہلے دیکھیں حرفی معجزہ کہ اس طرح کے کوئی حرف پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد قرآن کریم کا جو علمی معجزہ ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بڑی نشانیاں ہیں ذکر کی ہوئی، بہت کچھ ہے، اور آج تک سائنس تحقیق کر رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، لیکن وہ سب چیزیں کھوج نہیں پائی جتنی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کی ہوئی ہیں۔ جیسا کہ سورج آپ کے سامنے مثال ہے، آج تک سائنس یہی کہتی ہے کہ سورج ایک جگہ رکا ہوا ہے وہ اور زمین اس کے ارد گرد گھومتی ہے، جبکہ اللہ نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ سورج گھومتا ہے، لیکن آج تک سائنس کو یہ پتہ نہیں چلا۔ مزید تفصیل اس کے بارے میں بعد میں۔ یہاں پہ دیکھیے غیبی معجزے جو قرآن کے جو ہم سے پہلے آئی ہوئی امتوں کے احوال ہیں، تاریخی معجزہ، غیب حاضر، غیب ماضی، اور کس طرح ان امتوں کے احوال اللہ نے قرآن کریم میں ہمارے لیے ذکر کیے اور محفوظ کیے۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ بورڈ ہے، اس پہ وہ صورتیں جو جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہیں، اور ان میں سے الکہف، السجدہ، سورہ قاف، الجمعہ، المنافقون، الانسان، الاعلی، الغاشیہ، یہ وہ صورتیں ہیں جو جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہیں، فجر کی نماز میں، جمعہ کی نماز میں، اور آگے پیچھے۔ اور سورہ کہف آپ کو پتہ ہے ایسے ہی جمعہ کے دن پڑھنا اس کا ثواب ہے۔ تو یہ چند قرآن پرانے ان کی تصویروں کو چند جھلکیں ہیں، تو آگے ہم مزید چیزیں دیکھیں گے۔ تو یہ مختلف ٹیکنیکلی چیزیں ہیں لگی ہوئی جن کے اندر لوگ آ کے چیزیں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک اور قرآن کریم خط مغربی جو اس میں لکھے گئے قرآن کی ایک وہ ہے تصویر ہے۔ تو یہ ایک بورڈ ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے اللہ ولی التوفیق۔ لکھنے والے سلطان محمود عبد الحمید خان ہیں، سلطان محمود عبد الحمید خان۔ تو یہ سلطان محمود عبد الحمید خان وہ شخص ہیں جنہوں نے یعنی 30 ملین یعنی کہ 3 کروڑ کلومیٹر پہ بادشاہت کی، اور بہت بڑی بادشاہ تھی، بہت بڑی سلطنت تھی ان کی، اور اس کے باوجود انہوں نے 2 مرتبہ قرآن کریم اپنے ہاتھ سے لکھا، اور یہ سونے سے انہوں نے اللہ ولی التوفیق لکھا۔ اس کے بعد یہاں پہ چند صورتوں کی فضیلت، اس میں جیسا کہ سورہ فاتحہ ہے، یہ سورۃ الشفا ہے، پڑھ کر پھونکیں ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے یہاں پہ سورہ ملک کی فضیلت، سورہ اخلاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 مرتبہ پڑھنے سے پورا قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق کے بارے میں فرمایا کہ اس کو پڑھ کر پھونکیں، یہاں تک کہ اگر کسی کو جادو بھی ہوگا اس کو بھی شفا مل جائے گی۔ قرآن کی جو سب سے عظیم آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ تو یہ دیکھیے آیت الکرسی کی فضیلت کہ یہ سب سے عظیم آیت ہے قرآن کی ثواب کے اعتبار سے، کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اللہ کے سب سے بڑے نام اسم اللہ الاعظم، اللہ، لفظ اللہ، اس سے یہ شروع ہوتی ہے، تو اس کی اس لیے یہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے ابھی زائرین کرام آئے ہوئے ہیں جو زیارت کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ایک ہمارے ساتھی ہیں جو لوگوں کو زیارتیں کروا رہے ہیں، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو وحی کے حوالے سے وحی نازل ہوئی سب سے پہلے غار حرا میں، تو یہ غار حرا کی تصویر بھی ہے، اور وحی کی قسمیں کون کون سی قسمیں وحی کی، تو وہ یہاں پہ بتائی گئی ہیں۔ یہ چند چیزیں خطاطوں نے جو لکھے ہوئے پرانے ہاتھ کی لکھی ہوئی چیزیں اس میں موجود ہیں، اور مزید یہ ٹیکنیکلی چیزیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی قرآن کریم کی تاریخ کہ قرآن کریم سب سے پہلے کس نے جمع کروایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کروایا اور کاپی کر کے کوفہ، بصرہ، شام اور مدینہ منورہ بھیجا۔ تو یہاں پہ وہی تاریخ جمع کرنے کی جو تاریخ ہے وہ اس میں ذکر کی گئی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ تھے، اور جو انہوں نے اپنے زمانے میں جو قرآن کریم انہوں نے جمع کروایا تھا، اس قرآن کریم کی ایک فوٹو کاپی ہمارے پاس اس میوزیم میں موجود ہے۔ آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ وہ ہے یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن کریم کی فوٹو کاپی ہے، 1400 سال پرانے صحابہ کے ہاتھوں لکھے گئے قرآن کریم کی فوٹو کاپی۔ اس خط کو خط کوفی کہتے ہیں، رسم عثمانی کہتے ہیں، اور یہ جو اس وقت قرآن کریم کھلا ہوا ہے یہ ہے 15ویں پارے سے سورہ کہف، 15ویں پارے سے سورہ کہف کھلی ہوئی ہے، اور اس کا اوریجنل ترکی کے ایک میوزیم میں موجود ہے، استنبول میں ٹاپ کابا نام کے ایک میوزیم ہے، وہاں پہ موجود ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ لکھا ہوا ہے، یہ بھی سونے سے لکھا ہوا، اور انہوں نے لکھا سلطان محمود عبد الحمید خان نے، جن کے بارے میں ابھی آپ نے سنا، قرآن کریم لکھنے والے جو صحابہ وغیرہ مشہور۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک اور چیز ہے خوبصورت ترین، کہ قرآن کریم شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں بغیر زبر زیر، بغیر اعراب کے لکھا جاتا، جیسے یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر لکھنے کا خط وہی تھا، خط کوفی جو آپ نے پہلے دیکھا۔ پھر اس کے بعد اس پہ نقطے لگے، یہ نقطے جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نقطے ہیں زبر زیر کے نقطے ہیں، جو سب سے پہلے لگانے والے تھے ابو اسود الدولی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔
اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں گے جو کالے والے نقطے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ کے کہنے پہ. تو یہ ہیں نقطے، حرفوں کے نقطے. اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے قرآن کریم کو سب سے پہلے زبر، زیر، اعراب اور نقطوں کے ساتھ مکمل لکھنے والے خلیل بن احمد الفراہیدی تھے. خلیل بن احمد الفراہیدی، جنہوں نے قرآن کریم کو مکمل اس طریقے سے لکھا. تو یہ ہیں زائرین اکرام 4 بڑے دور جن سے قرآن کریم کی آیات گزری. اور اب ہم آگے چلیں گے. یہاں پہ یہ خطاط آتے ہیں، ہاتھ کا لکھا ہوا ہے جو آپ نے دیکھا، تو یہ خطاط آتا ہے، اس نے لکھا ہے یہ اپنے ہاتھ سے. اب یہاں سے آگے جو حال ہے، اس میں ہم ہاتھ کے لکھے ہوئے پرانے قرآن کریم دیکھیں گے، جو بہت ہی پرانے قرآن کریم ہیں. مختلف زمانوں میں لوگوں نے لکھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں وقف کیے. تو یہ ہیں مختلف زمانوں میں لکھے گئے قرآن کریم. یہ دیکھیں آپ، یہاں پہ کچھ لائٹ کی کمی ہے اور یہاں پہ ویسے تصویر لینے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن ہم کیونکہ لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں. یہ دیکھیں، یہ والا جو قرآن ہے، یہ قرآن کریم 950 سال پرانا، اور ہمارے اس میوزیم میں سب سے پرانا اولڈسٹ قرآن کریم یہی ہے. سب سے پرانا ہمارے اس میوزیم میں قرآن یہی ہے. اور یہ ہرن کے چمڑے پہ لکھا ہوا قرآن کریم ہے. ہرن کے چمڑے پہ علی البطلوسی رحمہ اللہ نے لکھا تھا. اور یہ مغرب کے، یعنی جو مغرب الاقصی والادنا، جو مرکو اور الجیریا اور تونسیا ہے، ان کے اس علاقے کے رہنے والے تھے، انہوں نے یہ لکھا تھا. اس کے بعد یہ قرآن کریم اور ہے، یہ بھی ہرن کے چمڑے پہ لکھا ہوا ہے. یہ 760 سال پرانا ہے اور یہ بھی اسی مغربی خط میں ہے. یہ جو قرآن کریم ہے، جنہوں نے اس کو لکھا ہے ان کا نام ہے حافظ عثمان. یہ حافظ عثمان جو تھے، یہ بیسیکلی ترکی کے رہنے والے تھے اور انہوں نے عربی خط کو سیکھا، عربی زبان کو سیکھا تاکہ وہ قرآن کریم کو لکھ سکیں، کچھ خدمت کر سکیں. تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے 106 قرآن کریم اپنے ہاتھ سے لکھے اور 107واں قرآن کریم لکھ رہے تھے. لکھتے لکھتے نماز کا وقت ہوا. نماز تھی عشاء کی، مہینہ تھا رمضان کا. تراویح کے دوران رکوع کی حالت میں ان کی موت ہو گئی. اور یہاں دیکھ سکتے ہیں اکثر بیشتر قرآن کریم سونے کے پانی سے سجائے ہوئے بھی موجود ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ کچھ اور قرآن کریم ہیں. یہ قرآن کریم دیکھیے، یہ بھی چمڑے پہ لکھا ہوا، ہرن کے چمڑے پہ لکھا ہوا قرآن کریم ہے. اور یہ دیکھیں، یہ مختلف قرآن کریم ہاتھ کے لکھے ہوئے پرانے قرآن کریم ہیں. اور اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ قرآن کریم ہے، خط ثلث اس کو کہتے ہیں. اس خط میں لکھا ہوا 888 سال پرانا، یہ ایک اور پرانا ترین قرآن کریم ہے. اور یہ قرآن کریم دیکھیں، یہ تقریباً ٹوٹل 63 صفحے میں ہے، اس کے شروع کے اور آخری کے سب ملا کے. تو یہ لاہور کے رہنے والے ایک شخص نے آج سے 150 سال پہلے یہ قرآن کریم لکھا تھا. ہر ایک پارہ انہوں نے 2 صفحوں میں لکھا ہے. یہ دیکھیں، یہ سونے کے پانی سے سجایا ہوا قرآن کریم ہے اور اس خط کو بھی خط ثلث کہتے ہیں. اور یہ بھی ایک قدیم ترین قرآن کریم ہے. یہاں پہ کچھ اور قرآن کریم ہیں. یہ دیکھیں، اس کے جہاں پہ قرآن کریم کی آیات لکھی گئی ہیں، اس کو اس جگہ کو سونے کے پانی سے سجایا گیا ہے اور سائڈوں میں فارسی میں بھی ترجمہ لکھا گیا ہے. اور یہ بیچ میں دیکھیں فارسی میں ترجمہ لکھا ہوا اور بہترین خط میں سجایا ہوا قرآن کریم ہے. یہ بھی دیکھیں سونے سے سجایا ہوا ہے اس کی آیات کی جگہ کو. اور یہ دیکھیں سائڈوں میں بارڈر اس کے سونے سے سجائے ہوئے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ یہ باقی اور قرآن کریم ہیں. یہ بھی سب ہاتھ کے لکھے ہوئے سونے کے پانی سے سجائے ہوئے قرآن کریم ہیں. یہاں پہ کچھ مخطوطات جو ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن کریم لکھے جاتے تھے، ان کے بارے میں کچھ معلومات یہاں پہ ہے. اس کے بعد یہاں پہ ہم چلیں گے، مزید کچھ آداب قرآن کریم کے حوالے سے کچھ چیزیں دیکھیں گے، جانیں گے. یہ ہیں قرآن کریم کے کچھ پڑھنے کے ترتیل کے ساتھ، تدبر کے ساتھ. تو یہ ہے ایک قرآن کریم جو دنیا کا بڑا ترین قرآن کریم ہے. یہ ہے دنیا کا بڑا ترین قرآن کریم. دنیا کا بڑا ترین قرآن کریم ہے. آج سے 200 سال پہلے تقریباً ہاتھ سے لکھا گیا. لکھنے والے غلام محی الدین افغانستان کے رہنے والے تھے یا انڈیا پاکستان کہیں کے. اور اس کا وزن ہے 154 کلو. اور لکھا ہوا یہ ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن کریم ہے. فارسی میں ترجمہ لکھا ہوا ہے. پھر یہاں پہ لا کے مسجد نبی میں وقف کیا گیا. مسجد نبی میں وقف کیا گیا قرآن کریم ہے. اور اونٹ لے کے اس کو آئے. 154 کلو اس کا وزن ہے. 154 کلو گرام اس قرآن کریم کا وزن ہے. تو قرآن کریم کے کچھ پڑھنے کے، تدبر کے، تفکر کے جو آداب ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. لوگ اس طرح سے بیٹھ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے آرام سے پڑھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بڑا ثواب ہے. اس کے بعد قرآن کریم جو قرآن والے اخلاص ان کے اندر ہونا چاہیے اور دنیا اس کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. قرآن کریم کے ذریعے پڑھ کے دنیا کمانا یا شہرت حاصل کرنا. اچھی طرح سے سننا، جب قرآن پڑھا جائے سننا، وضو کر کے پڑھنا. قرآن کی تعظیم اور حرمت، اللہ کی نشانیوں کی حرمت کرنا اور توقیر کرنا جو قرآن والے ہیں، اور حفظ کرنا، یاد کرنا.
اور قاری آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے تدبر و تفکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھے۔ یہ کچھ چیزیں یہاں پہ کچھ حالات ذکر کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ خاص لوگ ہیں، اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ فِي النَّاسِ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ من ہم، وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا قال ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصۃ، وہ قرآن والے ہیں جو اللہ والے اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ ہیں قرآن کریم کے پڑھنے والوں کے کچھ اوصاف اور اس کی جو فضیلت ہے، منزلت ہے، وہ یہاں پہ بیان ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک اور حال آگے ہم چلتے ہیں، اس میں یہاں پہ ہم دیکھیں گے مزید پرانے ہاتھ کے لکھے ہوئے، یہ دیکھیں یہ بھی سونے کے پانی سے لکھا ہوا ہے، وہی ترکی سلطانوں میں سے کسی سلطان نے لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہ خط ثلث ہے، وہ خط کوفی، وہی جو صحابہ کے زمانے میں جو لکھا جاتا تھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن دکھایا تھا، بس تصویر کو بڑا کر کے بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ قرآن کریم ہے جو سونے کے پانی سے سجائے ہوئے ہیں، مختلف ایام میں لکھے گئے قرآن کریم۔ اور یہ دیکھیے اس میں تین چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے، پھر عربی میں تفسیر جلالین کی تفسیر کچھ لکھی ہوئی ہے، پھر قراءت میں سے ایک قراءت ہے، فارسی میں ترجمہ ہے، سونے سے سجایا ہوا قرآن کریم۔ یہاں دیکھیں یہ قرآن کریم دیکھیں، یہ 728 سال پرانا سونے کے پانی سے لکھا گیا قرآن کریم ہے، پورا قرآن کریم سونے کے پانی سے لکھا گیا 728 سال پہلے، اور یہ 2 پارے ہیں، باقی ہمارے پاس یہاں موجود ہیں۔ یہ قرآن دیکھیے، یہ قالون